اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ براہ راست پروگرام ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ سارا دن یہ اوورسیز کی بات چلتی رہی یا ڈنمارک کی بات چلتی رہی کہ یہاں سیاسی پارٹیوں کی سیاست کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ہم اوورسیز ہیں، ڈیفینیٹ ہم نے اوورسیز کی بات کرنی ہے۔ اپنا وطن ہے، وطن کی بات کرنی پڑتی ہے۔ باقی جس ملک میں رہتے ہیں اس سے بھی سب کو محبت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مجھے زیادہ تو دوسرے کو نہیں ہے، سب کو محبت ہوتی ہے۔ وہ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ان کا بھی وہی جمہوری حق ہے جو دوسرے کا حق ہے۔ تو سامعین، اوورسیز کا کنونشن ہوا، بڑا کامیاب کنونشن رہا، جو اخبارات میں ہم نے دیکھا۔ آرمی چیف صاحب کو جو ہے وہ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ ان کی میں سمجھوں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو جو آرمی چیف صاحب کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کنونشن کے بعد۔ اوورسیز بہت پازیٹیو باتیں کرتے ہیں۔ تو جو یہاں سے اوورسیز گئے، جو اسٹیٹ کے گیسٹ بنے، انہوں نے میڈیا پہ انٹرویوز بھی دیے اور ہمارے مسئلے مسائل کو بھی جو ہے وہ میڈیا پہ بھی اجاگر کیا۔ جہاں جہاں لوگوں سے ملتے رہے، لیڈران سے ملتے رہے، ان سے بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں آپ دی ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں، لیکن مسائل جو ڈسکس کرتے رہے وہ کھانوں پہ بھی۔ تو پھر تحصیل گجر خان کے سید امیر مختار نقوی صاحب سالار قافلہ ہیں، جو کہ جشن بھی کراتے ہیں، ہر سال جشن کراتے ہیں، اور بڑے کوئی 1,500 کے قریب اس سے پہلے انہوں نے پروگرام کرایا۔ تو پھر اوورسیز کو انہوں نے ڈنر دیا۔ سامعین ناظرین، جس میں بہت ساری، چونکہ اب یہ بات سیاست میں چلی جائے گی، چونکہ انہوں نے دعوت دی سب پرسنالٹیز کو، چونکہ یہ اوورسیز تھے تو علاقے کی جتنی بھی پرسنالٹی تھی، ایون سابقہ وزیر اعظم، سابقہ جو پارلیمنٹ کے ممبر، سابقہ وزیر، سابقہ جو ہے وہ سپیکر جو ہے وہ تشریف لائے، ایم پی ایس ڈی بھی تشریف لائے۔ اسی طرح پاک فیڈریشن کے چودھری لوسر صاحب ہیں، وہ بھی تشریف لائے، بڑے پروٹوکول میں آئے۔ اسی طرح پاکستان سوسائٹی کے صدر چودھری ولایت خان صاحب بھی تشریف لائے، یہ اوورسیز تھے۔ یہ دونوں شخصیات جو ہیں اوورسیز ہیں، اور جنہوں نے یہ دعوت کی سب اوورسیز کی، یہ خود اوورسیز سے بزنس مین ہیں۔ تو سامان یہ ساری چیزیں جو ہے پازیٹیو جاتی ہیں، حکومت وقت کے لیے بھی پازیٹیو ہیں، اوورسیز کے لیے بھی پازیٹیو ہیں۔ اگر کوئی پازیٹیو سائن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو تعریف کرنی چاہیے، اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کیونکہ ہم نے خود ہی ان سے پوچھا جائے کہ وہ خود کیا فرماتے ہیں۔ سید امیر مختار نقوی صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ پاک فیڈریشن کے جو اپنا ای یو کے ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں، ان کو بھی آنے ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کو مبارکباد بھی، اور جو میں نے تمید باندھ دی ہے، آپ اس میں کیا اضافہ کریں گے؟ دیکھیں جی رائے صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کا شکریہ ہے کہ آپ کی جو خدمات ہیں ایز اے ڈنمارک میڈیا جو آپ چلا رہے ہیں، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو جہاں تک رہی بات کنونشن کی رائے صاحب، بالکل میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بڑا ہی کامیاب ایک کنونشن تھا، اور جو گورنمنٹ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، اور ساتھ اس میں آرمی چیف صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، دیکھیں ان کو بڑا غلط گائیڈ کیا جا رہا تھا اپنے وطن کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے۔ دیکھیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہماری ماں ہے، اور جتنے بھی ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، دیکھیں ہم یہاں پہ آ تو گئے ہیں دیار غیر میں اپنے بچوں کے رزق روزی کے مسئلے میں، لیکن جب بھی ہمارا دل دھڑکتا ہے تو وہ پاکستان کی آواز نکلتی ہے۔ ایون یہاں تک ہوتا ہے، اتنی ہماری محبت ہے اس مٹی سے کہ ہم اپنی وصیت میں بھی رائے صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری جو جنازہ ہے وہ پاکستان میں ہی ہونا چاہیے۔ آپ 90% اوورسیز کو دیکھ لیں تو ان کے بچے حالانکہ یہاں پہ سیٹل ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے بچوں نے ہماری قبروں تک نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود اس مٹی سے ہمارا اتنا پیار ہے کہ ہم یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں اپنے بچوں کے آگے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری قبر بھی پاکستان میں ہونی چاہیے۔ تو جو آرمی کے خلاف جو پروپگنڈا چلایا جا رہا تھا یہاں پہ خاص کر کے اوورسیز میں، اور جو ان کے خلاف پاکستان میں باتیں کی جا رہی تھی کہ وہ مطلب زیادتی کر رہے ہیں، راج صاحب کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ ہم پاکستان رہ کے آئے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ یہاں پہ چھوٹے سے ملک میں رہتے ہیں ڈنمارک میں، جب آپ اسٹیٹ کی بغاوت کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا راج صاحب؟ یہاں پہ زیادتیاں نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو رہی یہاں پہ ڈنمارک میں رہتے ہوئے، حالانکہ یہ ان کی آپ سوشلزم سسٹم دیکھ لیں، یہاں پہ ان کے قانون دیکھ لیں، لیکن ان کے قانون میں بھی ایسی کمزوریاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، اور واقعہ ہی ہوتی ہے۔ کتنے بزنس مین نے ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ تو یہاں پہ تو ہم نہیں سرے عام سوشل میڈیا پہ آ جاتے، یہاں پہ آ کے تو ہم نہیں گالیاں نکالتے سرے عام۔ تو جب آپ اپنی ملک کی آرمی کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کو اس کا ری ایکشن تو ملے گا۔
ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ اس چیز کو سمجھے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں وہ ایک غلط ہے۔ رہی بات ڈنر کی، راج صاحب ہم نے کوشش کی ہے، دیکھیں ہمارا تعلق نہ مسلم لیگ نون سے ہے، نہ ہی اپنا پیپلز پارٹی سے ہے، نہ ہی ہم پی ٹی آئی کے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے ہم نے کام ضرور کیا ہے، چونکہ اس ٹائم ہم سمجھتے تھے کہ خان صاحب پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان سٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان اگر مضبوط ہے تو یہ سارے جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان میں موجود ہیں۔ جب پاکستان ہی نہیں ہے تو سے یہ ساری جماعتیں کہاں جائیں گی؟ یہ کدھر چلی جائے گی؟ پی ٹی آئی یہ کدھر چلی جائے گی؟ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی یا جو بھی خیر جماعتیں بنی ہوئی ہیں، یہ تو پھر ساری ختم ہے نا۔ جب پاکستان ہی نہیں ہے تو پھر جماعتیں تو ساری ختم ہے آٹومیٹکلی۔ تو یہ ہم نے ایک میسج دیا ہے اپنے جو دوست ہیں، اپنے جو احباب ہیں، اپنا جو حلقہ ہے، کہ ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پاکستان کی خیر چاہتے ہیں، ہم کسی جماعت کی خیر نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں جائے، پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، پاکستان کا سوشلزم سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو، پاکستان کی جو فیصلے عوام کے حق میں بہتر ہیں، اور جو پاکستان کی عوام اس ٹائم جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پریشان ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر ہم خوشی دیکھیں، تاکہ جب وہ خوش ہوں گے تو پاکستان خود بخود پورے کا پورا پاکستان خوشحال ہوگا۔ تو سو رائے صاحب یہ چھوٹی سی کاوش تھی جو ہم نے اپنے تمام اوورسیز دوست جو پاکستان گئے ہوئے تھے، اس میں ہم نے اپنا راجہ پرویز اشرف صاحب کو دعوت دی، راجہ طارق کیانی صاحب کو دعوت دی، ہمارے جو اپنا بردر ہیں جناب ایکس ڈپٹی میئر تھے اسلام آباد سید ذیشان حیدر نقوی صاحب، ان کو ہم نے مدعو کیا جی آپ آئے۔ ای یو پاک فرینڈ جو اپنا پرویز لوسر صاحب ہیں، ان کو ہم نے بلایا۔ سید قاسم شاہ جی پرتگال سے تھے، ان کو ہم نے بلایا۔ اسپین سے سید حیدر علی شاہ صاحب تھے، ان کو ہم نے مدعو کیا۔ فرانس سے جناب نا راجہ مجھے نام نکل گیا ان کا ذہن سے، جناب راج صاحب گئے ہوئے تھے، مسلم لیگ نون کے ماشاءاللہ صدر ہیں وہاں پہ راجہ علی فرانس میں، اصغر صاحب۔ راجہ علی اصغر صاحب جی بالکل، ان کو ہم نے بلایا۔ سو چھوٹے چھوٹے جو علاقائی طور پہ بھی ہمارے جو دوست تھے، جو سوشل جو کہ ہم اکثر ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی کو، جو لوگوں میں بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی ہم نے مدعو کیا۔ تو سو ایک پلیٹ فارم پہ ہم شاہ نے صاحب اکٹھا آپ کی کر کے، بڑی کاوش ہے، ہم نے دیکھا کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہاں موجود تھے۔ جی بالکل رائے صاحب اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اپنے اہل علاقہ کو بھی بتایا ہے کہ دیکھیں ہم جو ہیں ضرور ہم کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، آپ نے راجہ اور زاہد صاحب اس کا میں ذکر نہیں کیا۔ جی بالکل میرے بھائی ہیں جی، میرے دوست ہیں ڈاکٹر زید حسین جناب نا، وہ آئے تھے۔ اپنا ہمارے جو انکل ہیں اپنا چودھری ولایت صاحب، وہ آئے تھے۔ چودھری شوکت صاحب جناب نا، ان کی مہربانی، وہ بلکہ 2 پروگرام چھوڑ کے اسپیشلی جناب نا وہاں پہ وہ انہوں نے پھر میری دعوت میں شرکت کی۔ تو سو یہ جو چیدہ لوگ ہم نے بلائے تھے، ان کو بٹھا کے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، انہیں بھی ہم نے بتایا کہ ہمارے یہاں کے پہ کیا مسائل ہے۔ جیسے رائے صاحب میں اور انکل ولایت صاحب گئے ہیں اپنا پی ٹی وی نیوز پہ، ہم نے مطلب پروگرام کیا، نہیں، تو آپ اس نے میں ہمارے دیکھیں کاز کو پروموٹ کیا۔ بالکل اس میں ہم نے کوئی اپنے مفاد پہ بات تو کوئی نہیں کی، ہم نے ہماری جو کمیونٹی کی پریشانیاں ہیں، ہم نے ان کے مفاد کے لیے بات کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ ہم لوگ اس قابل نہیں تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی کو کرم ہے، مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم دیا، اور ہم نے آپ لوگوں کی آواز جو ہے ان کے کانوں تک پہنچائی جن کے اختیار میں یہ سب چیزیں ہیں۔ آگے رائے صاحب وہ کریں یا نہ کریں، اس کی ہم تو گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن ہم نے کوشش ضرور کی ہے کہ اوورسیز جتنے ہمارے بہن بھائی پاکستانی موجودہ ڈنمارک میں رہ رہے ہیں، چاہے ناروے میں رہ رہے ہیں، چاہے سویڈن میں رہ رہے ہیں، کہ ہمیں کیا مشکلات ہیں۔ مزید بھی ہماری بڑے اچھے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں، ان کی ہم ای میل لے کے آئے ہیں۔ اسی لیے ہم انشاءاللہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 2-4 دن میں کچھ گیدرنگ کریں اور لوگوں سے کچھ اس طرح کی باتیں بارے میں پوچھیں شاہ کہ صاحب یہاں خبریں پہ آ ہم رہی ہیں، بہتری میرے کے لیے پاس بھی کیا کر کچھ سکتے ہیں۔ انفارمیشن آئی ہے کہ پاک فوج کے حق میں اسی طرح جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ملکی لحاظ سے، اسٹیٹ کے لحاظ سے باتیں کی جائیں، اسی طرح کشمیر کی بھی حمایت کی جائے، اور جو ہے وہ کسی
سیاسی جماعت کا یہ جلسہ یا پروگرام نہیں ہوگا، یہ سب دیکھیں کا جی رائے ہوگا۔ صاحب، ہمارا مقصد یہی ہے، پچھلے ویکینڈ کو بھی میٹنگ ہوئی ہے، وہاں پہ بھی میٹنگ میں بیٹھ کے ہم نے یہی بات کی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اسے کیش نہیں کروا سکتی۔ اگر یہ پروٹیسٹ ہوگا تو خالصتاً وہ پاکستان کے لیے ہم نکلیں گے، اپنی پاک افواج کے لیے نکلیں گے۔ جو ظلم اور بربریت کشمیر میں ہو رہا ہے، ہم ان مظلوم بہن بھائیوں کے لیے نکلیں گے اور بھرپور جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے، چاہے وہ ہم اپنا انڈین ایمبیسی میں کریں، چاہے ہم یہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے کریں۔ اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کم از کم جو ہے ہم 500 سے 1000 بندہ نکال کے اور یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کامیاب کرے اور مودی کے منہ پہ تماچا مارے۔ جس طرح کی وہ بربریت اور یہ جو ظلم اور دہشت گردی وہ کر رہا ہے، اس کے منہ پہ ہم بھرپور تماچا مارے۔ اور اس میں ہماری گزارش ہے اپنی پاکستانی کمیونٹی کی کہ آگے کہ آپ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے باہر نکلے۔ خصوصاً میں التماس کروں گا ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں اور اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ کامیاب بنائیں۔ شاہ صاحب بڑی اچھی آپ کی سوچ ہے، کبھی اس طرح کی پاکستان فوج کے حق میں اس طرح کا کبھی کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، یہ پہلا ہوگا بڑا مظاہرہ جو آپ کی سوچ میں جو آپ لوگوں نے پلان کیا ہے۔ دیکھیں جی راج صاحب، اب ہماری تو کاوش ہے، دیکھیں ہمیں غلط گائیڈنس دی گئی تھی، پاک افواج کے بارے میں لوگ بکواس کرتے رہے ہیں، اور یہ جو کچھ لابیز ہیں جو ان کے خلاف کام کر رہی ہیں، ہمیں تو سچی جو بات ہے راج صاحب کہ اب جا کے ہم ملے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کو کس طرح پاک فوج جو ہے وہ صاف کر رہی ہے، اور ملک میں سے کس طرح جو لوگ وہاں پہ دہشت گردی کر رہے تھے۔ راج صاحب آپ مجھے بتائیں، یہ جو چپے پہ ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان، ٹھیک ہے، انہوں نے پورے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ اس طرح قبضہ تھا، لوگوں کو آئے دن وہ زیادتیاں کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں چوریاں ڈکیتیاں کرتے تھے، اور شام کو بدماشی کر کے وہ رزنامے بھی کر لیتے تھے۔ اگر اب پاک فوج نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو یہ کیا غلط ہے؟ شاہ صاحب بڑی کتنا قربانیاں آپ شہداء کو دے کر آئے ہیں، آپ کے علاقے میں اپنا علاقہ ہے کچھ خان تحصیل میں، کل کی کتنے بات ہے رائے صاحب، کل گجر خان میں 2 پاک افواج کے جوان کے جنازے گئے، تو ہم ان چیزوں کی ڈینائی تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لیڈر آئے جو پاکستان کے حق میں بات کرے، پاکستان کے لیے وہ خیر خواہ ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کھڑے رہیں گے، لیکن جو بندہ پاکستان کے نقصان کی بات کرے گا تو ہم اس کا ہرگز قطعی طور پہ ساتھ نہیں دیں گے۔ دوسرا شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں، بچے یہاں رہتے ہیں، ان ملکوں میں رہنا، ان ممالک میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں بھی رہ رہے ہیں، تو اوورسیز کو اب چاہیے کہ جس ملک میں رہتے ہیں ان جماعتوں کی سیاست میں حصہ لیں، یا تو شاہ صاحب قانون تبدیل ہوتے ہیں اکثریت سے، اگر اپنے لوگ یا ہم خود ہی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو ہمیں ملے گا کیا پھر؟ دیکھیے راجی، یہ تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، ہماری بدقسمتی کہہ لیں، بد نصیبی کہہ لیں کہ دیکھیں ہم نے ہی اپنے بچوں کو یہ انٹرسٹ بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ہی بچوں کو قائل کرنا ہوتا ہے، ہم نے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، تو ہمارے بچوں میں یہ دلچسپی پیدا ہوگی تو وہ آگے اس کاز میں کام کریں گے۔ تو جب ہم نے اپنے بچوں کو اس بارے میں بتانا ہی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو آگے لے کے آنا ہی نہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہم بیٹھے ہیں، کتنی دفعہ رائے صاحب ہم نے گیدرنگ کی، کبھی بھی دیکھا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن آگے آئی ہو؟ یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم یوتھ ونگ بنائیں، ہم بچوں کو پروموٹ کریں، ہم بچوں کو ایک پلیٹ فارم دیں جہاں پہ وہ بیٹھیں، وہاں پہ اپنی مختلف قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کریں۔ ہمارے جو پاکستانی بچے ہیں ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں، پڑھے لکھے ہیں یہاں کے، اور یہاں کے قانون کو، یہاں کی سیاست کو الحمدللہ اب وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہمیں مل کے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو راستہ پرموٹ کریں، جس کے میرے خیال سے ہم بہت پیچھے ہیں، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، ہمیں یہاں کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے، یہاں کے کمونز کے الیکشن آ رہے ہیں، ہمیں لڑنے چاہیے، اور جو بندے یہاں پہ حصہ لے رہے ہیں ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان کے جو ہے وہ حوصلے جو ہے تاکہ بلند ہو، اور وہ اور تیزی سے جو ہے وہ کام کرے اور آگے جائیں۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔
ایک جی بار تھینک پھر یو ہم راج صاحب. اپنے سامعین کی طرف سے آپ ڈپٹی چیئرمین بنے، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ راج صاحب. تھینک یو جی. اللہ حافظ. سامعین یہ تھے سید امیر مختار نقوی صاحب جن کی باتیں آپ نے سنی۔ سامعین یہ چونکہ اوورسیز تھے، انہوں نے اوورسیز کی بات کی، انہوں نے پاک فوج کی بات کی، تو میرے خیال ہے کہ پاک فوج کے حق میں پہلا مظاہرہ ہوگا جو میری یاد میں تو نہیں ہے، لیکن یہ پہلا مظاہرہ کرنے جا رہی ان کی تنظیم۔